بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پرسکون گھر، پیار بھری زندگی، محبت کے ساتھ جینا یہ ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن بار بار کہتا ہوں چاہت پوری اس وقت ہوتی ہے جبکہ چاہت کے پوری کرنے کے اسباب بھی اختیار کیے جائیں۔ صرف چاہت کے ساتھ اسباب نہ ہو تو دنیا میں تو کہیں کچھ ایسا ہوتا ہی نہیں۔ تو رات دن کا سب کا مشاہدہ ہے کہ ہر چاہت کے ساتھ تھوڑا کچھ کرنا پڑتا ہے اور چین سکون کی زندگی بن جاتی ہے، اور وہ چاہتیں جو اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں وہ سب پوری ہوتی ہیں۔ اللہ کا دستور یہی ہے کہ اسباب اختیار کرنے والے کی چاہتوں کو پورا کرتا ہے۔ چاہت ہو، اسباب ہو، دعا ہو تو چاہتیں پوری ہوتی ہیں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسے کوئی سمجھائے یا آپ رات دن کے تجربے میں خود دیکھیں نا۔ بہرحال بات تو چھوٹی ہی کرنا ہے، لمبی تو سننے کے عادی نہیں لوگ۔ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں لمبا بیان بھی ہو، انشاءاللہ وہ بھی ہوتا رہے گا اللہ نے چاہا تو۔ ایک فیملی ایسی کہ جوان کی شادی ہوئی، بیوی گھر آئی، 2-3 دفعہ آنا جانا ہوا۔ اس گھر میں، اس فیملی میں اور لوگ بھی تھے، بڑے بھائی بھی تھے، ان کی بیوی بھی تھی، نندیں بھی تھیں، نند بھی تھی، دیور بھی تھے، سب تھے، ساس سسر بھی تھے۔ اس جوان کی بیوی نے ہفتہ 10 دن کچھ گزرنے کے بعد، اب کئی سفر ہو چکا تھا، آنا جانا تھا، ایک دن اس نے کہا بیوی نے کہ میرے آج بھابھی نے امی کو ایسا کہا، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس جوان کی بیوی نے اس جوان سے ماں کی محبت میں، ساس کی محبت میں ایک بات کہا۔ جوان کو خوش ہونا چاہیے کہ میری بیوی میری ماں سے محبت کرتی ہے، اور اسے پسند نہیں کہ بھابھی اسے کچھ کہیں، لیکن جوان نے یہ کہنے کے بجائے اس سے یہ کہا کہ دیکھو یہ گھر ہے، یہاں ہر وقت چھوٹی بڑی باتیں ہوتی رہیں گی، آج کی تاریخ کے بعد یہ تذکرہ نہیں کرنا کہ باجی نے بھابھی کو کیا کہا، بھابھی نے باجی کو کیا کہا، امی نے بھابھی کو کیا کہا، بھابھی نے امی کو کیا کہا، یہ مت کہنا۔ اس کی بیوی بھی ایسی سمجھدار تھی کہ اب تو جن کا تذکرہ کر رہا ہوں یہ تو بس اب دنیا سے جانے کی عمر کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ میری بیوی نے اس کے بعد کسی کا تذکرہ نہیں کیا، اور یہی نہیں ہوا بلکہ میاں بیوی دونوں نے مل کر یہ طے کر لیا کہ ہم کسی کا کوئی تذکرہ نہیں کریں گے۔ برائی سے تو کریں گے ہی نہیں، بھلائی سے بھی کرنا ہوگا تو مختصر کریں گے تاکہ بات آگے بڑھ کر غیبت میں بدل نہ جائے یا برائی سے تذکرہ نہ ہو جائے۔ ہم ان کو جانتے ہیں، وہ دونوں بہت چین سکون کی زندگی گزارتے ہیں، اور گھر میں غیبت جو زنا سے زیادہ بری چیز ہے، مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے سے زیادہ بری چیز ہے۔ جب اس کو چھوڑ دیا تو جب حرام چھوڑتا ہے تو آدمی کو چین سکون نصیب ہوتا ہے۔ ان سے پوچھا تو تم لوگ کرتے کیا ہو آپس میں باتیں؟ انہوں نے کہا ہم بس آپس میں پیار بھری باتیں ضرورت کی کچھ کر لیتے ہیں، باقی وہ اپنے پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتی ہیں اور ہم بھی اپنے پڑھنے میں لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے وقت میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ ہمارے سارے معمولات بھی پورے ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی وقت بہت بچا رہتا ہے جو ہم کتابوں کے پڑھنے میں صرف کر دیتے ہیں یا کوئی اچھی بات سیکھنے سکھانے میں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرمائے جو اللہ کو پسند ہے۔